وہ چاپلوس پیدا ہوگا، وہ دوغلا پیدا ہوگا، وہ نفاق والا پیدا ہوگا، جو پورے گاؤں کو لڑائے گا، جو منافقت کرے گا، جو اپنی جیبیں سیکے گا، وہ صرف اتنا کر سکتا ہے، لیکن آپ کی رہبری، آپ کی رہنمائی آپ کو مسائل شرعیہ سے کبھی بھی واقف نہیں کرا سکتا۔ تو حضرات محترم، آپ اپنے بچے کو کس مدرسے میں بھیج رہے ہیں، اس کا بھی بایو ڈیٹا لیجیے۔ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہاں کا کیا نظام ہے، سلیبس کیا ہے، تعلیم کا مسئلہ کتنا درست ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ سوچیں گے کہ گاؤں کے اندر تبدیلی آ جائے اور گاؤں سدھر جائے اور مسئلہ یہی رہا کہ ہم اسی چیزوں میں ملوث ہیں، تو اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ بچہ سدھرنے کے بجائے بگڑ جائے، اور یقین جانیں کہ جو پڑھ کے آیا اور وہ اوباش ہو گیا تو سب سے بڑا فتنہ پرور گاؤں میں وہی ہوگا۔ تو حضرات محترم، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ کے گھر سے مدارس اسلامیہ میں بچے پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم اس کا اتنا تجزیہ تو کر سکتے ہیں کہ بچہ آپ کی کتابیں کون سی چل رہی ہیں، آپ کے مسائل میں کون سی کتاب چل رہی ہے، عقائد میں کون سی کتاب چل رہی ہے، اگر حفظ کر رہے ہو تو کتنے پارے ہو گئے۔ اگر ایک بچہ حفظ میں لگا ہے اور 5 سال سے 6 سال سے وہ حفظ ہی کر رہا ہے تو گویا کہ وہ پڑھ نہیں رہا ہے، مدرسے کے اندر ضرور قرآن خوانی اور دعوتیں اڑا رہا ہے۔ بہت ساری جگہ پر ایسے آپ کشن گنج جائے، قرطبہ انسٹیٹیوٹ جائے، وہاں پر سسٹم یہ ہے کہ اگر بچہ 3 سال میں حافظ بنتا ہے تو سبحان اللہ، نہیں بنتا ہے تو مدارس اسلامیہ سے خروج، کیا آپ جائیں؟ اس لیے کہ آپ صرف وقت بربادی کر رہے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو خدا کے واسطے گاؤں والے سے میری التماس اور گزارش ہے کہ ان چیزوں پر قدغن لگا کر کے اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کرائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں تو صحیح مدرسے میں داخلہ کروائیں کہ وہاں پر اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کرے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ روحانیت بھی اس کے اندر ہو۔ پتا چلا کہ مدارس میں جب تک رہے نماز ہوتی رہی، گاؤں آئے نماز الگ آپ الگ۔ تو بتائیے، مدارس اسلامیہ اس بات کے لیے ہے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر تہذیب ادب کے ساتھ ان کو جامع پہنایا جاتا ہے کہ بچہ مؤدب بنے۔ اگر وہ بچہ مدارس میں پڑھنے کے بعد پورے گاؤں کو ہی جاہل سمجھ لے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ لے تو کہیں نہ کہیں ادب کے اندر، کہیں نہ کہیں تعلیم کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ تو میرے بزرگ دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کے اس عید کے دن سے جو پیغام جو نشر کیا جا رہا ہے، اس کو سبھی حضرات سماعت کریں اور انشاءاللہ اس پر گرے باندھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرمائے۔ اور عید کا دن ہے، میں نے پہلے بھی آپ سبھی حضرات کو کہا تھا کہ اگر کسی سے کینہ کپٹ بھی ہے تو بھلا دیجئے، اور اللہ کے رسول کے حدیث پر